ہم لوگ شاید سوچتے نہیں ہیں، یا پھر واقعی رمضان ہمارے لیے جو ہے وہ بس اسی طرح کا مہینہ رہ گیا ہے کہ جا کے نمازیں پڑھنی ہے، پھر جا کے منافع خوری کرنی ہے، پھر جھوٹ بولنا ہے، پھر لوگوں کو تنگ کرنا ہے، پھر جو ہے وہ مال جو ہے وہ ذخیرہ کر لینا ہے، اور پھر جو ہے وہ اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے. لیکن اصل میں جو اس کی جو بنیادی ضرورت ہے، اس کی جو کہنا چاہیے نا ایسنس ہے رمضان کا، اس کے حوالے سے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. تو مفتی رفیق سلفی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب، کیسے رمضان گزارنا چاہیے، اور رمضان کی جو اہمیت ہے وہ لوگوں کو کس طرح سمجھانی چاہیے؟ کیونکہ لوگ یا تو جان بوجھ کر یا نادانی میں یا جانے انجانے میں اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں. ہم یہ شو آف سے کب باہر آئیں گے مفتی صاحب؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. مجھ سے پہلے علامہ عباس وزیری صاحب اور مفتی نوید عباسی صاحب یہی ذکر فرما رہے تھے کہ اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ لوگوں، ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو تمام مہینوں سے افضل ہے. اس کی ایک ایک گھڑی افضل ہے. بلکہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ اذا کان اول لیلہ من رمضان، رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے نا، فتحت ابواب الجنہ، اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. اب جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم شیطانی کاموں میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو اللہ بند کر دیتے ہیں. یہ رمضان کے وہ خصائص ہیں. سلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو اللہ قید کر دیتے ہیں. اور پھر اللہ کا فرشتہ آواز لگاتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے کرنے والے، نیکی کے کرنے والے جلدی کر، یہ دن گزر رہے ہیں. یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کے کرنے والے رک جا، ٹھہر جا. تو یہ برکتیں ہیں، ہمیں سمیٹنے کی ضرورت ہے. جس طرح مفتی نوید عباسی صاحب فرما رہے تھے، لوگوں نے کمائی کا سیزن بنایا ہے. یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے. ہاں سیزن ہے یہ توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا. یہ سیزن ہے قرآن کی تلاوت کرنے کا. جتنا ممکن ہو آپ نیکیاں کریں. یہ سوشل میڈیا کا آپ ذکر کر رہی تھی کہ لوگ استعمال کر رہے ہیں اور ہر چیز کی تصویر وائرل کر رہے ہیں، افطاری کرتے ہوئے، سحری کرتے ہوئے. نہیں، اس کا کم سے کم استعمال کرنا چاہیے. ساری توجہ اللہ کی عبادت میں مقروض ہونی چاہیے. ساری توجہ اللہ کی عبادت کے اندر ہونی چاہیے. آپ لوگوں کا خیال کریں، آپ اللہ کا ذکر کریں، آپ قرآن کی تلاوت کریں. یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں نا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا. ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے. لہٰذا ہمیں قرآن کی بھرپور تلاوت کرنی چاہیے. اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں آج ہم پہلی افطاری کر رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا رمضان کا اینڈ ہو جائے گا. وہ لوگ کامیاب ہیں جو اللہ کو منا لیتے ہیں. رمضان کی ہر افطاری کے ٹائم اللہ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. کر رہے ہوں، دعائیں کر رہے ہوں، اور اللہ ہمارا فیصلہ کر رہا ہو کہ میں نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا، اتکم من النار، میں نے تمہیں آگ سے آزاد کر دیا ہے. یہ کتنی بڑی کامیابی ہے. یہ تب ہی ہوگا جب ہمارے دل میں خلوص ہوگا. جو علامہ وزیری صاحب بتا رہے تھے لعلکم تتقون، جب تقوی ہوگا، للہیت ہوگی، خشیت ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا، تبھی ہم لوگ یہ حاصل کر سکتے ہیں. اگر یہ تقوی نہیں ہے، جب ہم ہر چیز سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے تو تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ تقویٰ نہیں آئے گا. جب ہم ریا نمود کریں گے، دکھاوا کریں گے، تقویٰ نہیں آئے گا. جب ہم لوگوں پر بڑھوتی کریں گے، تقویٰ نہیں آئے گا. تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم ان فواہش کو، ان گناہوں کو، ان چیزوں کو چھوڑ کر خالص اللہ کی رضا کے لیے عبادات کریں تاکہ تقویٰ پیدا ہو جائے. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا خوف. اور رمضان کے روزے رکھ کر اللہ کو مطلوب بھی یہی ہے بھئی اللہ بھوکا رکھ کر کیا چاہتے ہیں، اللہ پیاسا رکھ کر چاہتے کیا ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. اللہ کا ڈر پیدا ہو. اور بات ساری یہی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. جہاں رہیں، جس حال میں رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں.